بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک صاحب کا میسج آیا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اکثر بہت وسوسے آتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پچھلے دنوں بھی جو ہے ایک پریشانی تھی، میں اللہ سے یہی کہہ رہا تھا کہ یا اللہ یہ پریشانی حل ہو جائے، یہ مسئلہ ختم ہو جائے، اور بتاتے ہیں کہ میں ایک درود شریف کے اوپر فوکس نہیں کر پاتا۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ درود مختصر پڑھ لوں صلی اللہ علیہ محمد، کبھی کوئی دوسرا صیغہ پڑھ لیتا ہوں درود قرب مصطفیٰ، کبھی سوچتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کا ورد کروں۔ کہتے ہیں کہ میں کبھی کوئی صیغہ پڑھتا ہوں کبھی کوئی، اور میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ میں کون سا صیغہ لازمی اپنی روٹین میں رکھوں، لیکن میں ایک کے اوپر جو ہے نا فوکس نہیں کر پاتا، صیغے بدلتا رہتا ہوں۔ مجھے عموماً خیالات آتے ہیں کہ اب یہ پڑھ لو یہ زیادہ اچھا ہے، اب یہ پڑھ لو اس سے یہ فیض ملے گا، اب ایسا کرو کہ اس کو اپنی روٹین میں رکھ لو۔ اور کہتے ہیں کہ پچھلے دنوں ایک پریشانی بھی بنی ہوئی تھی، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے لیے کیا ذکر کروں۔ کہتے ہیں کہ 3-4 دن پہلے ایک مسئلہ بھی بنا ہوا تھا، اور میں وسیلہ فاطمہ کے نفل بھی پڑھتا ہوں مغرب کے بعد۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ نفل بھی پڑھے، اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا پڑھوں، میری رہنمائی فرما، میری مدد فرما۔ کہتے ہیں کہ اب میں یہ رات میں سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ ایک جہاز ہے، میں اس میں بیٹھا ہوا ہوں اور وہ جہاز ایک طرف گرنے لگتا ہے، تو میں خواب میں ہی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ درود شریف زور زور سے کئی بار پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے اور فجر کا وقت ہوتا ہے۔ اب میں نے فجر کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد جو ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے درود ابراہیمی پڑھ کے، یہی درود شریف پڑھ کے دعا کی، دعا کی اللہ سے کہ کیا مجھے یہی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ کہتے ہیں میں پھر سو گیا۔ اب جب میں سویا تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے محلے میں ہوں، اور کسی کو بتاتا ہوں کہ میں نے خواب میں جو ہے یہ درود شریف پڑھا ہے اور مجھے درود شریف پڑھنے کے لیے بتایا گیا ہے۔ یعنی کہ جو پریشان تھے ان کو بار بار یہ صیغے بدل رہے تھے، پریشانی میں یہ کبھی استغفار شروع کر دیتے، کبھی کلمہ شروع کر دیتے، کبھی کوئی صیغہ شروع کر دیتے، اور کسی ایک پر فوکس نہیں تھا۔ تو خواب میں انہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنے کے لیے بتایا گیا، اور بتاتے ہیں کہ یہ درود شریف لکھتے بھی ہیں۔ انہوں نے کچھ ٹائم پہلے 2 رجسٹر بنائے تھے اور صلی اللہ علی محمد اس درود پاک کو لکھنا شروع کیا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کی قبر ہے اور یہ اپنی قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، اور یہ اپنی قبر میں ہیں اور قبر سے باہر دیکھتے ہیں کہ ان کی پوری فیملی موجود ہے، ان کے بھائی والد وغیرہ ان پر پھول پھینک رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے اپنا آخری وقت دیکھا۔ اور کہتے ہیں کچھ دیر میں منظر بدلتا ہے اور 2 لوگ ان کی قبر میں داخل ہوتے ہیں، اور اس میں ایک آدمی جو ہوتا ہے وہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے اور ایک آدمی تھوڑا سا دبلا پتلا ہوتا ہے، اور وہ دونوں آ کر ان کو اٹھاتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو سہم کے بیٹھ جاتا ہوں اور تھوڑا سا پیچھے ہو جاتا ہوں۔ وہ میرے پاس آتے ہیں اور میرے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں، غالباً اس طرح کا کچھ بتایا تھا، اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہاں زندگی کیسے گزاری، دنیا میں کیا کیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اتنا ڈرا سہما ہوتا ہوں کہ میری تو آواز ہی نہیں نکلتی سامنے سے۔ تو درود شریف کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں میں درود شریف لکھتا ہوں، یا غالباً وہ کہتے ہیں کہ درود شریف لکھتے ہو تم، تو کہتے ہیں ہاں، تو کہتے ہیں کتنا لکھا، تو کہتے ہیں کہ میرے منہ سے آواز ہی نہیں نکلتی، تو خود ہی کہتے ہیں 2 رجسٹر، تم نے 2 رجسٹر لکھے ہیں، تو یہ کہتے ہیں ہاں 2 رجسٹر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے نا جیسے وہ خوش ہوتے ہیں، جو 2 آدمی داخل ہوئے تھے قبر میں، اور ان کے ہاتھ پر شاباشی کے طور پر ہاتھ مارتے ہیں یا ہاتھ رکھتے ہیں جس سے تم نے اچھا کام کیا، اور کہتے ہیں کہ تم پاس ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو بتاتے ہیں کہ ابھی وہ 2 رجسٹر مکمل نہیں ہوئے، یہ درود شریف اس میں لکھ رہے ہیں، لیکن درود شریف لکھنے کی برکت سے ان کو دکھایا گیا ہے کہ ان کے لیے قبر کے معاملات آسان ہوئے، اور جو سوالات کے معاملات ہیں وہ آسان ہوئے، اور ان کو آخری معاملات میں اللہ کریم نے درود پاک لکھنے کی برکت سے پاس کر دیا۔ تو چونکہ اب درود شریف پڑھنے کے حوالے سے پریشان تھے کہ کون سا صیغہ پڑھیں کہ ان کی پریشانیاں بھی حل ہوں اور ان کے مسائل بھی حل ہوں، تو اس کے لیے بھی انہیں خواب میں رہنمائی ملی، اور درود شریف لکھ رہے ہیں تو اس کی برکات بھی بتائی گئیں۔ تو درود شریف لازمی پڑھیں، لازمی لکھیں، کوئی سا بھی صیغہ سلیکٹ کریں اور ایک صیغے کے اوپر لازمی محنت کریں، پھر برکات، ثمرات، کمالات اپنی زندگی میں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک کی برکات نصیب فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔